اعزہ مجتمع ہیں کہ جانے والے کے درجات کی بلندی کے لیے خداوند علی اعلیٰ کی بارگاہ میں ملتجی، لیکن اس مجلس کی معنوی کیفیت یہ ہے کہ پیچھے رہ جانے والے احباب اپنے درجات شعور کی بلندی کے لیے مشتمل تو اس طور یہ مجلس جہاں مرحومہ کے لیے ایصال ثواب ہے، وہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے راہ ثواب ہے، راہ ثواب۔ اور صاحبان علم و دانش تشریف فرما، نوجوان حضرات، میرے بچے، میرے طلباء، ثواب ہے۔ میرے عزیز، نماز پڑھیے ثواب، روزہ رکھیے ثواب، مجلس میں آئیے ثواب۔ یہ تکرار مکالموں کی روزمرہ زندگی میں عام ہے، لیکن یہ سب راہ ثواب ہے، یہ سب راہ ثواب ہے۔ ثواب کسے کہتے ہیں؟ ایک مکالمے میں ثواب کی تعریف کو محفوظ کر دیں کہ انسان کا ہر وہ حرکت و سکون جو اس کی غفلت کو شعور میں بدل دے، ثواب ہے۔ زیادہ زحمت نہیں ہوتی۔ یہ سورہ والشمس سے میں نے 4 آیات جن کے نشانات 7، 8، 9 اور 10 ہیں، آپ کی حضوری میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اپنے مظاہر کی قسمیں کھاتے ہوئے خداوند علی اعلیٰ نے اس لطف کی قسم کھائی کہ جس پر میری اور آپ کی نہیں، تمام انسانوں کی حیات کا دار و مدار ہے، تمام انسانوں کی حیات کا دار و مدار ہے۔ وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم اس نفس کی جسے ہم نے کیفیت سواہا عطا کی، جسے ہم نے کیفیت سواہا عطا کی۔ سواہا ایک کیفیت نفس ہے۔ قرآن کیفیات نفس انسان بیان کرتا، جتنا آپ اپنی کیفیات نفس کو سمجھیں گے اتنا درک دین بڑھتا چلا جائے گا، اتنا درک دین بڑھتا چلا جائے گا۔ میں نے ترجمہ نہیں کیا، میں نے ترجمہ نہیں کیا۔ قرآن میں بعض مقامات تو ایسے ہیں کہ جہاں مترجم ترجمہ نہ کرے تو بہتر ہے، ورنہ مباحث چڑھ جائیں، الجھنیں بڑھ جائیں۔ میں نے 17 برس قبل خالد بن ہال کے منبر سے یہ مکالمہ کیا تھا کہ قرآن حجت ہے لیکن ترجمہ قرآن حجت نہیں۔ قرآن حجت ہے، ترجمہ قرآن حجت نہیں۔ قرآن پر ملت متحد ہے، ترجمہ قرآن میں اختلاف ہے، ترجمہ قرآن میں اختلاف ہے۔ ترجمہ
دراصل مترجم کی کیفیت نفس کا عکاس ہوتا ہے. جیسی مترجم کی کیفیت نفس ہوگی وہ ویسا ترجمہ کرے گا، وہ ویسا ترجمہ کرے گا. یعنی اس کی تمثیل یوں آپ کی حضوری میں رکھیں کہ آج سب نیٹ پر انگلیاں چھڑکا رہے ہیں تو مثبت سمتوں میں چھڑکا رہے ہیں. سب سے زیادہ ترجمہ کی جانے والی کتاب قرآن ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت انگریزی زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے. ترجمہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، افکار کی بلندی کے لیے ضروری ہے. جتنے ترجمے آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزریں گے کم و کاست اس میں کوئی تبدیلی نہیں، لیکن کہیں کہیں کوئی تبدیلی آپ پائیں گے، کوئی تبدیلی آپ پائیں گے. مثلاً جتنے ترجمے اس وقت قرآن کے نیٹ پر موجود ہیں انگریزی زبان میں، اطاعت کا ترجمہ مترجم نے سرنڈر کیا. اطاعت کا ترجمہ مترجم نے سرنڈر کیا. لیکن حضور 55 برس قبل آقا مہدی کویا علیہ الرحمن نے جب قرآن کا ٹرانسلیشن انگریزی زبان میں کیا تو انہوں نے اطاعت کا ترجمہ سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے اطاعت کا ترجمہ سبمیشن کیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ترجمہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. جہان علم میں کسی کے علم کا انکار نہیں کرتے. جہان علم میں مکالمہ یوں آگے بڑھتا ہے کہ یہ ترجمہ اس ترجمے سے بہتر ہے، یہ ترجمہ اس ترجمے سے بہتر ہے. دونوں مترجم کی کیفیات نفس کے عکاس ہیں، دونوں مترجم کی کیفیات نفس کے عکاس ہیں. وہ مترجم جو کیفیت مجبوری میں ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اطاعت کا ترجمہ سرنڈر کرے، لیکن وہ مترجم جو کیفیت اختیار میں ہے اس کے لیے قطعاً لازم نہیں کہ وہ اطاعت کا ترجمہ سرنڈر کرے. اس کے لیے لازم یہی ہے کہ وہ اطاعت کا ترجمہ سبمیشن کرے. سبمیشن کرے. روزمرہ زندگی میں ملت کتنے ہی دائروں میں منقسم ہو جائے، کتنے ہی فرقہ و مسالک میں منقسم ہو جائے، شاہی نے پہلا کام جو کیا وہ فقیہ کو امام کے مقابل پہ لا کے کھڑا، امام کے مقابل پہ لا کے کھڑا. لیکن شاہی اپنے منشا کو حاصل نہ کر سکتا، شاہی اپنے منشا کو حاصل نہ کر سکتا. کتنے ہی دائروں میں ملت تقسیم ہو جائے، لیکن جب مسلح پہ قدم رکھے تو جس سے دامن باندھا ہے اس کے ترجمے پہ اکتفا نہیں، اصل متن کے ساتھ قرآن کو تلاوت کرے، اصل متن کے ساتھ قرآن کو تلاوت کرے. شاہی تقسیم چاہتی تھی، شاہی تقسیم چاہتی تھی. اب حکمت معصوم آپ نے دیکھی کہ قیامت تک ملت کو موحد بنا، ملت کو موحد بنا. کسی بھی دائرے میں ہو قرآن اصل متن کے ساتھ تلاوت کریں، ترجمے پڑھیں قلب کی تشفی کے لیے، قلب کی تشفی کے لیے. دیکھیے پوری ملت کہہ رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہے. لیکن جو ترجمہ آپ کے سینے میں سمٹا ہوا وہ موج ضرور اٹھاتا، وہ موج ضرور اٹھاتا. تو معروف ترجمہ آپ کے پیش بھی گئے جو ملت نے پسند کیا کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا،
پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا. آپ کے یہاں کیا ترجمہ منتخب کیا گیا؟ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. ترجمے دونوں درست ہیں، دونوں کیفیات نفس کے عکاس ہیں. اب جس نے آغاز سفر میں قدم رکھا ہے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ یہ ترجمہ کرے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا. لیکن جس نے حیات کو منزل مقصود پہ قیام دے لیا ہے اس کے لیے یہی لازم ہے کہ وہ ترجمہ کرے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. تلاوت عربی میں کریں گے، تلاوت عربی میں کریں گے، لیکن ترجمہ جب موج اٹھائے تو جس کے سینے میں یہ ترجمہ موج اٹھاتا ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو جزو سورہ تو نہیں ہے لیکن اختتام میں کہے گا آمین. لیکن جس کے سینے میں یہ ترجمہ محفوظ ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، تو وہ اختتام سورہ پڑھ یہ نہیں کہے گا آمین، وہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین. یہ ضمنی بات آئی، یہ ضمنی بات آئی، کبھی تفصیل گزر جائے گی. ترجمہ حجت نہیں ہے، قرآن حجت ہے. بہت سے مقامات ہیں کہ جہاں مترجم ترجمہ نہ کرے تو بہتر ہے. اور دیکھیے ایک زبان سے دوسری زبان میں اگر ترجمہ ہو تو وہ اصل کے حسن کو کھو دیتا ہے، اصل کے حسن کو کھو دیتا ہے. میرے عزیز، سواہ کے ذیل میں جو ترجمے مترجمین نے کیے ہیں اس میں ایک ترجمہ ہے توازن. تو پوچھئے اس سے توازن کہتے کسے؟ اب یہ تو جو طلباء سائنس کی ابتدائی جماعتوں میں وہ مجھ سے بہتر بتائیں گے. شے کا نقطۂ ثقل پر قیام پذیر ہو جانا کیفیت توازن کہلاتا ہے. ایک شیپ میں اسکوائر، مربع، ریکٹینگولر، مستطیل، اساتذہ کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ کارنر سے کارنر ملا لیتی ہے، اور جہاں دونوں لائنیں ایک دوسرے کو قطع کریں، انٹرسیکٹ کریں، وہ اس کا نقطۂ ثقل ہے. اور جب اس نقطے پر آپ اس کو قیام دیں تو وہ حالت توازن میں ہوگا، وہ حالت توازن میں ہوگا. لیکن اگر کوئی زگ زگ کاٹ ہے، بے ہنگم کاٹ ہے، تو معلم کیا مشورہ دیتا؟ کہتا ہے جہاں سے جی چاہے خط کھینچو، اور جہاں تمام خطوط ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں، قطع کر رہے ہیں، وہ زگ زگ کاٹ کا نقطۂ ثقل ہے. ترجمہ اگر اس کا توازن ہے اور توازن کی تعریف سمجھ میں آئی تو مشورہ میرا یہ ہے کہ ملت جس راستے سے چاہے سفر کرے دائرہ اسلام، لیکن جہاں تمام راستے آ کر نقطۂ واحد پر منقطع ہوتے ہیں اس نقطے کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. تھوڑا سا تیز چلیں. ایک ترجمہ ہے توازن، ایک ہے اعتدال، ایک ترجمہ ہے اکملیت. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم اس نفس کی
جسے ہم نے کیفیت توازن و اعتدال و اکملیت عطا کی، جسے ہم نے توازن و اعتدال و اکملیت عطا کی. حضور حیات اپنے گیسوئے پریشان سنوارنے کے لیے آئینہ تلاش کرتی ہے، آئینہ تلاش کرتی ہے. میرے عزیز قسم اس نفس کی جسے ہم نے کیفیت سوا یعنی کیفیت توازن و اعتدال و اکملیت عطا کی، تو حضور وہ نفس ہے کہ اگر چادر اطمینان اوڑھ کر سو جائے تو نفس الہی کہلائے، اور مباہلے میں پشت رسول پر آ جائے تو نفس رسول کہلائے. تو اس آئینہ نفس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اس آئینہ نفس کو قیامت تک جس نے اپنے گیسوئے پریشان سنوارنے ہیں، وہ اس آئینہ نفس کے روبرو حیات کو قیام دے. وہ اس آئینہ نفس کے روبرو حیات کو قیام. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. شان کریمی تو دیکھیے آپ نے اس کی، اور شان رحیمیت کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا. ہم نے اس پہ الہام کر دیا، ہم نے اس پہ الہام کر دیا. اس پہ کتاب نفس انسان پر ہم نے الہام کر دیا. اس کے لائق پڑھا وہی الہام. اب کوئی اس پہ مکالمہ نہیں ہے اس وقت، لیکن یہ لفظ جو ہے اس سے بھی آپ غیر مانوس نہیں. معاشرتی زندگی میں باہم گفتگو مکالمہ کرتے ہوئے آپ بے ساختہ کہتے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی زبان پر کلمہ الہام جائے. خود ہی کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ الہام ہو گیا. الہام بھی ایک کیفیت نفس ہے، الہام بھی ایک کیفیت نفس ہے. یعنی جب ایسا کلمہ زبان انسان پر جاری ہو کہ اس کی قوت دارکہ اس کا احاطہ نہ کر سکے، تو بے ساختہ کہتا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ الہام. بے ساختہ کہتا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ الہام ہو. کیا الہام کیا؟ کائنات کا سارا علم انسان کی کتاب نفس پر الہام کر دیا. کوئی علم ایسا نہیں ہے جو میری اور آپ کی کتاب نفس میں موجود نہ. کائنات کا سارا علم انسان کی کتاب نفس پر الہام کر دیا. نہیں، امیر المومنین کا شعر ہے، اس کے دوسرے مصرے سے شاید میرا یہ مکالمہ سمجھ میں آ جائے. مصرع ثانی ہے، ترجمہ سن لیجیے. کلام وہاں سے کیا جہاں انسان سوچ رہا ہے، لے جا کر اس بلندی پہ کھڑا کیا جہاں اس کو ہونا چاہیے، جہاں اس کو ہونا چاہیے. آج پوچھ لیجئے کسی سے زندگی کیا ہے، کہتا ہے نطفے سے پیدا ہوا مٹی میں دفن ہو جائے. یہی خلاصہ زندگی. امیر المومنین کیا ارشاد فرما رہے؟ اے انسان، تو اپنے آپ کو معمولی جرثومہ نہ جان. اے انسان، تو اپنے آپ کو معمولی جرثومہ نہ جان. تجھ میں عالم اکبر پوشیدہ، تجھ میں کائنات چھپی ہوئی. کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جو اس میں موجود نہ. کوئی علم ایسا نہیں. دیکھیے اب آپ حضرات سفر میں رہتے ہیں اور سہولت سے سمجھ لیں اس منزل.
نفسیات کہتی ہے کہ سب کچھ سب کانشیس میں، تحت الشعور لائبریری ہے، لائبریری ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ جب معلم درمیان حیات ہوتا اور ورق الٹتا تو یہ حیرت میں گرفتار نہیں ہوتا، لیکن جب معلم درمیان میں نہیں ہوتا اور ورق الٹ جائے تو یہ حیرت میں گرفتار ہوتا، یہ حیرت میں گرفتار ہوتا۔ جب یہ حیرت میں گرفتار ہے تو یہ بصارت کی نگاہ رکھتا، اور جب یہ دائرہ حیرت کو توڑ دے یہ بصیرت کی نگاہ رکھتا۔ معلم درمیان میں نہیں، حیات حیرت میں گرفتار ہو، معلم درمیان میں ہے تو یہ دائرہ حیرت کو توڑ دے گا۔ اب صاحبان علم و فہم و ذکا تشریف فرمائیں، فلسفے کی کوئی گتھی نہیں سلجھاؤں گا۔ جتنا دائرہ حیرت پھیلتا ہے اتنا تصور توحید پھیل جاتا ہے، اور جوں دائرہ حیرت ٹوٹے گا حیات نقطۂ وحدت پر آ کر قیام پذیر ہو جائے گا، یار نقطۂ وحدت پہ آ کے قیام پذیر ہو جائے گا۔ بچوں سے مکالمہ آنے گا، گھر جا کے مشاہدہ کریں گا، پانی کے گلاس میں ایک قلم یا پینسل ڈال دیں اور سامنے بیٹھ کے دیکھیں اور پین اور پینسل کو پانی سے نکالیں، جب رکھیں 2 لفظ نظر آتے ہیں اور جب نکالیں سالم ہوتی ہے، حیرت میں گرفتار ہے۔ لیکن معلم اس کے فینامنا، اس کی مظہریت سے آگاہ کرتا ہے کہ جب لائٹ ریئل میڈیا سے ڈینسر میڈیا کے اندر انٹر ہوگی تو وہ اپنے راستے کو بدلے گی، یعنی روشنی جب لطیف واسطے سے کثیف واسطے میں جائے گی تو اپنے راستے کو بدل لے گی۔ اس فینامنا کو کہتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ، انعطاف نور۔ اب اگر معلم درمیان میں نہیں یہ حیرت میں گرفتار رہے گا، لیکن اگر معلم درمیان حیات ہے تو یہ دائرہ حیرت کو توڑ دے گا۔ معلم درمیان میں نہیں، یہ بصارت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، معلم درمیان میں آیا یہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ تو میرے عزیز جو درمیان حیات وسیلے کے قائل نہیں ہیں وہ بصارت کی نگاہ رکھتے ہیں، اور جو وسیلے کے قائل ہیں وہ بصیرت کی نگاہ رکھتے ہیں۔ تو کلمہ پڑھ کے اگر آج بھی کہیں یہ آواز کان سے ٹکرائے کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ ہے تو وہ دائرہ حیرت میں گرفتار ہے اور وہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، لیکن اگر یہ مکالمہ کہیں ٹکرائے کہ کربلا مار کا حق و باطل ہے تو وہ دائرہ حیرت کو توڑ رہا ہے، اور وہ بصارت کی نگاہ سے نہیں بصیرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ جو میری اور آپ کی کتاب نفس میں موجود نہ ہو۔ یہ اور سمجھ لیں، تھوڑا سا سمجھ، تشنا نہ رہے۔ یہ مجلسیں سبیل فرات ہیں، یہ حیات کو تشنا نہیں رکھتی، سیراب کرتی، سیراب کرتی۔ دیکھیے دوران سفر کبھی کبھی آپ چونک جاتے ہیں کہ میں یہاں پہلے بھی گزرا ہوں، جبکہ پہلی دفعہ وہاں سے گزرا ہوں۔ گفتگو کرتے ہوئے کبھی کبھی آپ چونکے، یہ سچویشن، یہ ماحول پہلے بھی وقوع پذیر ہوا، جبکہ پہلی دفعہ ہوا۔ ہوتا ہے جب تحت شعور سے براہ راست آتا ہے تو انسان چونک جاتا ہے، لیکن جب بالواسطہ آتا ہے تو وہ چونکتا نہیں۔ تو یہ بات محفوظ کر دیں کہ اگر درمیان میں معلم نہیں ہوگا تو آپ حیرت میں گرفتار ہیں۔
اور معلم درمیان میں ہے تو آپ دائرہ حیرت کو توڑتے چلے جائیں. کوئی علم ایسا نہیں جو اس میں موجود نہ ہو. طلب کریں گے تو ورق الٹے گا. طلب کریں گے تو ورق الٹے گا. اصل امتحان یہی تو ہے. اصل امتحان یہی تو ہے. یہ مکالمہ کتنی بار سنا آپ نے؟ ہر نفس کو امتحان دینا ہے. لیکن کبھی سوال رکھا کہ امتحان نفس ہے کیا؟ امتحان نفس ہے کیا؟ وہ امتحان یہی تو ہے کہ جو نفس کیفیت نیند میں ہے وہ اس کو دبائے رکھتا ہے، اور جو کیفیت بیداری میں ہے وہ اس کو باہر نکالتا ہے. جو کیفیت پابیدگی میں وہ اس کو پنہا رکھتا ہے، جو کیفیت بیداری میں قدم رکھے وہ اس کو عیاں کرتا چلا جاتا ہے، وہ اس کو عیاں کرتا چلا جاتا ہے. ختمی مرتبہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان سویا ہوا، موت آئی تو جاگے گا. یہ کیسے امکان میں ہے؟ تمام امور حیات سر انجام دے رہا ہے اور ختمی مرتبہ کہہ رہے ہیں انسان سویا ہوا، موت آئی تو جاگے گا. اب سمجھ لیجئے بار بار یہ مجلسیں کیوں کرتے ہیں کہ انسان سویا ہوا ہے، موت آئی تو جاگے گا. میرے عزیز، جو نقارہ موت پہ جاگتا اسے یقیناً موت آئی، لیکن جو نقارہ موت سے پہلے جاگ جائے اسے موت نہیں آتی، حیات ابدی ملتی. اب پوچھتے ہیں آپ مجلس کسے کہتے ہیں؟ مجلس وہی نقارہ ہے جو موت سے پہلے جگا دیتا ہے. مجلس وہی نقارہ ہے جو موت سے پہلے جگا دیتا ہے. قرآن سب پڑھتے ہیں، مشکل مقامات ہیں قرآن. آنکھ رکھتے ہیں، دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں، سنتے نہیں، سینے میں دل دھڑکتے ہیں، سمجھتے ہیں. ہے نا قرآن میں؟ کیا یہ امکان میں ہے کوئی آنکھ رکھے اور نہ دیکھے، اور کان رکھے اور نہ سنے، اور سینے میں دل دھڑک رہا اور نہ سمجھے؟ حضور یہ بھی ایک کیفیت نفس ہے. اس کیفیت نفس کو نیند کہتے ہیں. حالت نیند میں انسان سنتا ہے نہیں، دیکھتا ہے نہیں، سینے میں دل دھڑک رہا ہے سمجھتا ہے نہیں. تو میرے عزیز سویا ہوا ہے انسان، سویا ہوا، موت آئی تو جاگے، موت آئی تو جاگے. علم نفسیات میں نفس کیفیت نیند کو غفلت کہتے ہیں اور کیفیت بیداری کو شعور کہتے ہیں. جب تک یہ غفلت کے حجاب میں دبا ہوا جو اس میں پنہا ہے وہ پنہا رہے گا، لیکن جو حجاب غفلت کو الٹے گا، جو حجاب غفلت کو الٹے گا، عیاں ہوتا چلا جائے. کیفیات شعور بلند ہوتی چلی جائے، کیفیات شعور بلند ہوتی چلی جائے. غفلت نفس، کلمات قصاص، غفلت نفس انسان کو بیمار کر دیتی، بڑھ جائے تو موت کا باعث بنتا ہے، بڑھ جائے تو موت کا باعث بنتا ہے. گرمی ہے، دو مشروب سامنے ہیں، پانی بھی ہے اور کوک بھی ہے. جبلت کیا ہے؟ کوک کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہے. پیاس کس سے بجھتی ہے؟ پانی سے. غفلت نفس انسان کو بیمار کر دیتی ہے. بڑھ جائے تو موت کا باعث بنتی ہے، بڑھ جائے تو موت کا باعث بنتی ہے. میرے عزیز، اس کی نیند بیداری میں کیسے بدلے گی؟
اس کی غفلت شعور میں کیسے بدلے گی؟ گفتگو کوئی طولانی نہیں ہوگی، لیکن آپ محفوظ کرتے چلے جائیں، آپ محفوظ کرتے چلے جائیں۔ کیسے بدلے؟ سفر کرتے ہوئے وہ عادل ہے، وہ عادل ہے، ذرائع علم اس نے سب کو یکساں دیے ہیں، وہ عادل ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، چکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، سامعہ، باصرہ، شامہ، ذائقہ، لمسہ، ان حواس سے جو کچھ پاتا ہے وہ کہاں سے مٹتا ہے؟ اسی کتاب نفس میں سے، اسی کتاب نفس میں سے۔ لیکن اگر سوال کو غائب کر دے گا تو ہلاکت میں گرفتار ہوگا، سوال کو غائب کر دے گا تو ہلاکت میں گرفتار ہوگا، لیکن سوال کو قائم کر دے گا تو ہلاکت سے محفوظ ہو جائے، ہلاکت سے محفوظ ہو جائے۔ دیکھیے نابینا کے سامنے اگر آپ گرم پانی رکھیں، ایسے ہی صرف نہیں کرتا، ٹچنگ پاور سے دیکھتا ہے قابل استعمال ہے یا نہیں۔ اگر وہ سوال کو غائب کر لے تو ہلاکت کے دائرے میں، اور اگر وہ سوال کو قائم کر دے گا تو حفاظت کے دائرے میں۔ اگر اس میں سوال غائب ہے تو یہ غفلت کے حجاب میں دبا ہوا، یہ ہلاکت کے دائرے میں۔ اگر سوال کو قائم کرے اور حجاب غفلت کو الٹ کے کیفیت شعور میں قدم رکھے تو یہ حفاظت کے دائرے میں، یہ حفاظت کے دائرے میں۔ میرے عزیز یہ بھی ایک موضوع ہے، سوال، اور مہم موضوع ہے۔ سوال غائب ہے تو یہ ہلاکت کے دائرے میں، اور سوال قائم ہے تو یہ حفاظت کے دائرے میں۔ اب علماء تشریف فرمائیں، ہلاکت کے دائرے کو زبان قرآن میں فسق و فجور کہتے ہیں، حفاظت کے دائرے کو زبان قرآن میں تقویٰ کہتے ہیں۔ تو میرے عزیز اگر سوال غائب ہے تو یہ ہلاکت کے دائرے میں، اور سوال قائم ہو جائے تو یہ حفاظت کے دائرے میں۔ اب تو علی کی خاموشی سمجھ لیجئے، 3 مقامات پر علی خاموش رہے، اور 4تھی منزل پر منبر کوفہ پر آئے، اور منبر کوفہ پر آ کر علی نے کوئی نیا کلمہ نہیں پڑھوایا، کوئی نیا طریقہ عبادت نہیں سکھایا، کتاب خدا میں کوئی ترمیم یا تنسیخ نہیں کی۔ علی نے ایک نعرہ سلونی لگایا اور چہروں سے نقاب کو اتار دیا۔ علی نے بتایا 3 منزلوں میں سب کا اندھر اضافتوں کے ساتھ تھا، لیکن سوال غائب تھا۔ علی نے سوال کو قائم کیا۔ علی نے بتایا خلافت میری مجبوری نہیں، خلافت میرا اختیار ہے، اگر میں قدم نہ رکھتا تو ملت قیامت تک ہلاکت کے دائرے میں کھڑی رہ جاتی۔ علی نے منبر پہ قدم رکھ کے نعرہ سلونی لگایا اور ملت کو حفاظت کے دائرے میں لے آئے۔ تو عزیزوں، القاب جو چھیننا چاہے چھینے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں امام المتقین ہوں۔ اس لیے جو خود حفاظت کے دائرے میں نہ ہو وہ ملت کو کیسے حفاظت کے دائرے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دیکھیے ترجمے ہی کی منزلوں کو طے کرنا، وَأَلْهَمَ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اختیار تو آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ چاہیں تو ہلاکت کے دائرے میں کھڑے رہ جائیں، اور چاہیں تو حفاظت کے دائرے میں آ جائیں۔ اب پھر پوچھیں گے آپ مجلس کیا ہے؟ جہاں فرش بچھا، جہاں دروازہ کھلا، ہر گزرنے والے نے کہا کیوں فرش بچھا، کیوں دروازہ کھلا؟ اسی کیوں کے لیے تو یہ کام کرتے ہیں کہ سوال غائب نہ ہو، قائم رہے۔ سوال غائب نہ ہو، قائم رہے۔ جب تک مجلس
شب عاشور سمجھ میں آ گئی؟ روایت نے تو اسے شب مصیبت بنا دیا. وہ رات شب مصیبت نہیں، شب حیات ہے. وہ رات شب مصیبت نہیں، شب حیات ہے. وہ حیات جسے سنوار کے وہ جھوما تھا، اس کے ناز کو نازش حیات نے سلامت رکھنا تھا. تو حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی، اپنے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے مانگی. اور یہ میرے قبلہ گاہی کا مکالمہ ہے کہ وہ رات کسی کے لیے مہلت بنی، کسی کے لیے توفیق. وہ رات کسی کے لیے مہلت بنی، کسی کے لیے توفیق. مہلت سزا میں ہے، توفیق انعام میں. مہلت سزا میں ہے، توفیق انعام میں. ایک رات مانگی اور ہزاروں کا لشکر، ایک رات مانگی ہزاروں کا لشکر. لیکن ایک نفس میں سوال قائم ہے، ایک نفس میں سوال قائم ہوا. تاریخ کیا کہتی ہے؟ ہور تمام رات کروٹیں بدلتا. تاریخ کیا کہتی ہے؟ ہور تاریخی شب عاشور کو چیر کر سفید شہر عاشور بتا. میں نے ہور کو ذات ہی نہیں مانا، میں نے ہور کو استعارہ حیات جانا. میں ہور کو کروٹ بدلتا ہوا دیکھ رہا، میں حیات کو کروٹ بدلتا ہوا دیکھ رہا، میں حیات کو کروٹ بدلتا ہوا دیکھ رہا. ہزاروں میں ایک نفس تھا جس میں سوال قائم ہوا، اور جس میں سوال قائم ہوا اس نے ایک کروٹ بدلی، حجاب غفلت کو الٹا، کیفیت شعور کے ساتھ قدم آگے بڑھایا. تو عزیزوں وہ کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں آ رہا تھا، وہ آیت پڑھتے ہوئے نہیں آ رہا تھا، وہ سجدہ کرتے ہوئے نہیں آ رہا تھا. اس نے سینہ تاریخ پر اس سطر کو مرتسم کر دیا کہ نہ کلمہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھا، نہ آیت پڑھتے ہوئے آگے بڑھا، نہ سجدہ کرتے ہوئے آگے بڑھا. ایک لفظ یا حسین کہہ کر آگے بڑھا. ایک لفظ یا حسین کہہ کر آگے بڑھا. اور نے بتایا، اسی لیے تو کہتے ہیں حسین کہنا سیکھو، حسین کہنا سیکھو. ادھر حسین کہو گے ادھر سوال آئے گا، ادھر سوال آئے گا، ادھر حجاب غفلت الٹے گا، کیفیت شعور میں قدم بڑھ جائے گا. پھر آپ ہور نہیں، ہور علیہ السلام، ہور علیہ السلام ہو جائے. گفتگو کو ٹھہرا رہا ہوں، رستے سب کے ایک، رستے سب کے ایک، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ منزل تک پہنچتا کون؟ منزل تک پہنچتا کون؟ جو دیکھ بھال کے چلے گا وہ منزل تک پہنچے گا. کربلا دیکھ بھال کا راستہ، مجلس دیکھ بھال کا راستہ. یہ کلمہ نہیں بدلتی. حسین نے ہور کا کلمہ بدلا تو مجلس ہور کسی کا کلمہ کیوں بدلے گی؟ ہم نام نہیں بدلتے. حسین نے ہور کا نام نہیں بدلا. نہ کربلا کسی کا کلمہ بدلتی ہے، نہ نام بدلتی ہے. نہ مجلسیں کسی کا کلمہ بدلتی ہیں، نہ نام بدلتی ہیں. کربلا بھی کیفیت نفس کو منقلب کرتی ہے، اور مجلسیں بھی کیفیت نفس کو منقلب کرتی ہیں. مجلسیں بھی کیفیت نفس کو منقلب کرتی ہیں. راستے سب کے ایک ہیں، منزل تک وہ پہنچے گا جو دیکھ بھال کے چلے. اب شاعرانہ مزاج رکھنے والے حضرات ہیں، دو مصرے ہتیا کرتے ہیں. راہ خطا پہ ہور بھی تھا، راہ خطا پہ ہور بھی تھا، اور ہور بلا بھی تھا.
منزل اسے ملی جو چلا دیکھ بھال کے، منزل اسے ملی جو چلا دیکھ بھال۔ ابھی ادھر کھڑا تھا قابل لان، ابھی ادھر آیا لائق درود و سلام۔ ابھی ادھر کھڑا تھا حیات خبیث، ابھی ادھر آیا حیات طیب۔ ابھی ادھر کھڑا تھا سانس منقطع ہوتا موت، اور ابھی ادھر کھڑا ہے سانس منقطع ہوا حیات ابد، حیات ابد۔ کبھی پھر صحیح، مجھے نہیں معلوم یہ بات کہاں سے تحقیق ہوئی کہ ابھی نجس تھا، ابھی کلمہ پڑھا پاک ہو گیا، مجھے نہیں معلوم۔ میں کربلا کا راہی ہوں، حسین نے ان کو کلمہ نہیں پڑھوایا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ ادھر سے ادھر آیا، یہ نہیں کہا ادھر سے ادھر آ گیا، ایک مرتبہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آتا ہے کلمہ کر۔ حسین نے کہا اور تو نے بڑا کام کیا، اور تو نے بڑا کام کیا۔ دنیا یہی سمجھ رہی ہے، دنیا یہی سمجھ رہی ہے۔ اور نے کہا کلمہ جہل و علم نہیں ہوتا، کلمہ جہل و علم نہیں ہوتا، کیفیت نفس انسان جہل و علم ہوتی ہے۔ یہ میری شب عاشور کی تقریر کا خلاصہ ہے۔ کلمہ جہل و علم نہیں ہوتا، کیفیت نفس انسان جہل و علم ہوتی ہے۔ ان کا کلمہ نہیں بدلا، ان کی کیفیت نفس بدل گئی۔ سمجھ لیجیے، سمجھ لیجیے، میں نے فلسفیوں کے دروازے پہ دستک دے کر علم کی تعریف لینے کی زحمت نہیں کی، اس لیے کہ وہاں زنجیر شک ٹوٹتی ہی نہیں۔ میں نے ہو کے قدموں کی خاک کو سر میں ڈال کر علم کی تعریف کو اخذ کیا، زنجیر شک ٹوٹ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ زبان پہ جاری ہونے والا کلمہ اگر نفس پر اطلاق پذیر نہ ہو، اس کی اپلیکیشن نفس پر نہ ہو، تو کیفیت نفس کو جہل کہتے ہیں۔ اور وہی کلمہ اگر نفس پر اطلاق پذیر ہو جائے، اپلیکیشن کر جائے، تو کیفیت نفس کو علم کہتے ہیں۔ ادھر کھڑا تھا، کلمہ نفس پر اطلاق پذیر نہیں تھا، یا حسین کہہ کر ایک قدم بڑھایا، وہی کلمہ نفس پر اطلاق پذیر ہو گیا۔ ادھر کھڑا تھا نفس کی کیفیت جہل کے ساتھ، ادھر کھڑا تھا نفس کی کیفیت علم کے ساتھ۔ وہ جنگ جو آدم سے شروع ہوئی، اس کے تتممے کا نام کربلا ہے۔ جو ادھر کھڑا تھا کلمہ وہ بھی پڑھ رہا تھا، جو ادھر کھڑا تھا کلمہ وہ بھی پڑھ رہا تھا، لیکن وہاں کلمہ اپلیکیشن کی منزل پہ نہیں، اور یہاں کلمہ اپلیکیشن کی منزل پر۔ جب تک کلمہ منزل اطلاق پر نہ آئے تو نفس کی کیفیت جہل ہے، اور جب کلمہ منزل اطلاق پر آیا تو نفس کی کیفیت علم ہے۔ تو عزیزوں، وہ دائرہ جہاں کلمہ اطلاق پذیر نہیں، اس دائرے کو دائرہ جہل کہتے ہیں، اور جہاں کلمہ اطلاق پذیر ہو جائے اس دائرے کو دائرہ علم کہتے ہیں۔ زبان تاریخ میں دائرہ جہل کو یزیدیت کہتے ہیں، اور دائرہ علم کو حسینیت کہتے ہیں۔ کلمہ نہیں پڑھواتے، مجلس کلمہ نہیں پڑھواتے، اطلاق کلمہ کراتے، مجلس کلمہ نہیں پڑھواتی، اطلاق کلمہ کراتی ہیں۔ اب بھی پوچھتا ہوں مجلس کیا ہے؟ مجلس وہ راستہ ہے جو کلمے کا اطلاق کرائے، تو جہل علم میں بدل جائے، بے خبری خبر میں بدل جائے، مجبور صاحب اختیار ہو جائے، موت حیات بن جائے، حیات بن جائے۔ لفظی مکالمے نہیں ہوتے منبر سے کہ
حسین فنا کو بقا میں بدلتا ہے۔ آپ سمجھ گئے اس کی معنویت کہ فنا بقا میں کیسے بدلتی ہے؟ کیا دعا کروں؟ بس ایک ہی دعا، شمیم ملی آبادی کی آواز میں آواز ملاتا ہوں کہ غم سرور میں خاک ہو جاؤں، غم سرور میں خاک ہو جاؤں، یا الہی میں پاک ہو جاؤں۔ یا الہی میں پاک ہو جاؤں۔ ادھر یہ منزل تطہیر پر آیا، ادھر خالق نے نبیس سنائی، قد افلاح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اس کو مزکا بنا لیا، کامیاب وہ ہوا جس نے اس کو مزکا بنا لیا، اور جس نے اس سبیل کو تلاش نہ کیا، جس نے اس کو مزکا نہ بنایا، وقد خابا من دسا، تباہی اور بربادی اسی کے لیے، تباہی اور بربادی اسی کے لیے۔ جب تک فرض بچھے گا تطہیر نفس کا عمل جاری رہے گا، جب تک فرض بچھے گا پاکیزگی نفس کا امکان سلامت رہے گا، جب تک فرض بچھے گا مقصد بعثت رسول کی تکمیل ہوتی رہے گی، مقصد بعثت رسول کی تکمیل ہوتی رہے گی۔ 72 چراغ جلا کر حسین نے تا صبح قیامت دیہ حیات کو منور کر دیا، دیہ حیات کو منور کر دیا۔ لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے، لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے، اور حسین مسکراتے رہے۔ نانا لفظ ملیت کی شرح بیان کرتے رہے، نانا مقاصد انبیاء کی تکمیل ہو رہی ہے، نانا مقصد بعثت رسول کی تکمیل ہو رہی ہے، نانا مقصد حیات انسان کی تکمیل ہو رہی ہے، نانا ہر سن و سال لے کر آیا ہوں، نانا ہر رشتے و ناطے کو سمیٹ کر لایا ہوں، نانا کربلا محروم نہیں رکھتی کسی کو، نانا کربلا محروم نہیں رکھتی کسی کو۔ سب سے آخر میں 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے، 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے، بچے کو نہیں لائے، کربلا کی جنگ کا نتیجہ ہاتھوں پہ اٹھا کے، کربلا کی جنگ کا نتیجہ ہاتھوں پہ اٹھا کے۔ بچہ کیا مسکرایا، کربلا کا مارکا تسخیر ہو گیا، بچہ کیا مسکرایا، کربلا کا مارکا تسخیر ہو گیا۔ استاد قمر جلالوی مرحوم یاد آئے، اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوجی شاہ، اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوجی شاہ، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار۔ بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، لہو علی اصغر کو چہرے پہ ملا، آسمان کی جانب چہرے کو بلند کر کے کہا، مالک حسین کامیاب ہو گئے۔ مالک جس حیات کو سنوار کے جھوما تھا، حسین نے بے شیر کے لہو سے اسے رنگی بنا، زیر ابا بچے کا لاشا لیا، کبھی خیمے کی جانب بڑھے کبھی پیچھے ہٹے، سوچا کہ یہ کہ رباب ماں ہے، کس طرح سے بچے کا لاشا۔ ایک منزل آئی، دیوڑی پہ کھڑے ہو کے آواز دی، ام کلثوم بچے کی ماں تو نہیں کھڑی ہے۔ خیمے سے آواز آئی، بھائی رباب قریب ہی کھڑی، رباب قریب ہی کھڑی۔ امام نے سر جھکا لیا اور سر جھکا کے کہا، رباب ہم تمہارے علی اصغر کو لائے۔ ماں حضور یہ امامت میں آ کے کھڑی ہو گئی،
امام نے سر جھکائے رباب کی بارگاہ میں سوال رکھ دیا. کہنے لگے رباب اتنا بتاؤ تم ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ 1000 جانیں قربان شہزادی کے اس جواب پر. عجب وقت میں لفظ امام کی معنویت کو بتایا. رباب نے سر جھکا کے کہا آقا امام. اور اتنا کہہ کے جو رکی امام نے کہا رباب جو دوں گا لے لو گی؟ رباب نے ہاتھوں کو پھیلا دیا. امام نے سر کو بلند کیا ابا کے دامن کو الٹا اور بشیر کا لاشا رباب کی آغوش میں رکھ دیا. یہ کہہ کے رکھا رباب اب ذرا سنبھال کے کھڑی ہو جاؤ یہ امانت پروردگار. رباب کے ہاتھوں میں لرزہ نہیں تھا, قدم ڈگمگائے نہیں تھے, ماتھے پہ شکن نہیں تھی. ماں سینے سے بچے کا لاشا لگائے کھڑی تھی. نہیں, تصویر صبر بن کر رباب حضور امامت میں کھڑی تھی. اور امام نے جب اس منزلت صبر کو پایا سر کو جھکا لیا. رباب اب ذرا میرے پیچھے پیچھے تو آؤ. نقش پائی امامت پر رباب چلی. امام خیمے کے پیچھے آئے, نو کے ذوالفقار سے ننھی سی لحد کو کھودا. ماں کی آغوش سے بچے کو لیا, لحد میں سلا دیا. ماں کھڑی دیکھتی رہی, اس کا بچہ لحد میں سو گیا. ماں کے دل کو اطمینان میرا بچہ زیر خاک نینوا سو رہا ہے. لیکن عزیزوں جب 11ویں محرم کی شام آئی اور قافلہ اسیر ہو کے چلا اور گنجے شہیدہ سے ناخے باہر نکل رہے تھے تو ہر ناخے کے ساتھ ایک نیزہ بلند ہو رہا تھا تاکہ پہچانا جا سکے اس ناخے پہ کون بی بی سوار ہے. شہزادی رباب جس ناخے پہ سوار تھی وہاں بھی ایک نیزہ لا کے بلند کیا گیا. رباب نے سر اٹھا کے دیکھا, سینے میں ہاتھ رکھ لیا, کہنے لگی والی کیا محضر نامے میں یہ بھی رقم تھا کہ 6 مہینے والے بچے یوں سر مقدم جبا ہو جائے. ابھی یہ منظر نگاہوں سے محو نہ ہوا تھا, کانوں میں صدا آئی, حسین کی لاڈلی بیٹی کون سی ہے؟ حسین کی چہیتی بیٹی کون سی ہے؟ صاحب ریاض القصد لکھتا ہے شمر لہی تازیانہ لہراتے ہوئے آگے بڑھا. خبر دینے والے نے خبر دی, پھوپھی کی آغوش سے کہہ کے بچی کو جدا کیا. سکینہ سنا ہے تمہارے بابا تم سے بڑی محبت کرتے تھے. کانوں سے لہو رس رہا تھا, رخسار نیلگوں تھا, دامن جلا ہوا تھا. سر کو جھکا کے کہنے لگی ہاں جب رات آتی تو مجھے اپنے سینے پہ سلاتے تھے. روایت کا کلمہ ہے, شقی کہنے لگا سکینہ سنو ہم تمہیں سب سے علیحدہ ناقے پہ سوار
الذین ظلموا ایا الہی و سیدی یا مولایا، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی تمام حاجات شریعہ کو برلا۔ پروردگار مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے لواحقین و متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت فرما، ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما یا حسین۔